اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ مکمل ہو چکی ہے اور سورۃ آل عمران کے مکمل آغاز سے پہلے ہم اس کا تعارف پڑھیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ البقرہ کے تعارف کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ آل عمران کب نازل ہوئی۔ تو یہ مقام نزول اس کا مدینہ منورہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اگر اس سورت کے رکوع اور آیات کی بات کی جائے تو یہ سورت 20 رکوع اور 200 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے بارے میں سب سے پہلے نام کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ آل عمران، یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے آل مطلب اولاد، ٹھیک ہے، لفظی مطلب کیا ہے؟ اولاد۔ آل عمران مطلب عمران کی اولاد۔ یہ کس نسب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا کا نام ہے حضرت عمران علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مریم کے والد ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سورت کے اندر آیت نمبر 33 سے 54 تک حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد عمران کی جو آل کی سیرت وغیرہ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا، ان کی سیرت کے بارے میں بات کی گئی ہے، ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ آل عمران مطلب عمران کی اولاد، کون؟ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس سورہ کے مضامین میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس بھی کریں گے کہ اس خاندان سے، ان کے تعارف سے اور اس سورت سے ہمیں کیا بگ لیسنز ملتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ توحید کے بارے میں بات کی جائے گی اور اس کے علاوہ بھی بہت اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ بہرحال اس لیکچر کے اندر ہم بیسک کانسیپٹ کلیئر کریں گے اس سورہ کے نام سے ریلیونٹ، اور اس سورت کے جو دیگر نام ہیں آل عمران کے علاوہ اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو اس سورت کے جو دیگر نام ہیں وہ کون سے ہیں؟ سورۃ الامان کہا جاتا ہے، سورۃ الکنز کہا جاتا ہے، اس کو سورہ مغنیہ بولا جاتا ہے، سورۃ الاستغفار بولا جاتا ہے، سورۃ المجادلہ بھی اس کا نام ہے۔ یاد رہے سورۃ المجادلہ قرآن کریم میں ایک اور سورت بھی ہے جو کہ قد سمع اللہ سپارے میں آتی ہے، یعنی گنتی کے حساب سے یہ 28واں سپارہ اور اس کی پہلی صورت ہی یہ ہے، لیکن وہ الگ صورت ہے۔ اس کا ویسے ہی سورہ آل عمران کے علاوہ ایک نام ہے، یہ اس صورت کو نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنسیپٹ بھی ذہن میں رکھنا لازم و ملزم ہے۔ جہاں تک بات کی جائے اس سورہ کے ساتھ جو میں نے انڈر بریکٹ لکھا ہوا ہے زہرا وین، یہ اس کے لفظی معنی ہے، زہرا کہتے ہیں روشن چمکدار کو، تو زہرا وین مطلب دو چمکدار، یعنی دو روشن۔ یہ کیوں کہا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کو زہراوین کہا، یعنی چمکدار صورتیں، یہ از مسلم و معنی میں مذکور ہے۔ تو یہ صورتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ الحمدللہ چینل پر سورۃ البقرہ مکمل اپلوڈ کر دی گئی ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے یہ توفیق دی، یہ طاقت دی تو سورہ آل عمران اور اسی طرح پورا قرآن مجید بھی ہم بالکل پڑھیں گے۔ بہرحال اتنی سمجھ میں آ گئی، اور ایک اور بات یاد رہے جو کہ میں نے یہاں نوٹس میں مینشن نہیں کی لیکن زبانی یاد رکھ لینی ہے آپ نے، کہ اس سورت کا نام تورات شریف میں مذکور ہے اور یہ نام نہیں ہے سورہ آل عمران۔ جو تورات میں لکھا ہوا ہے وہ طیبہ ہے، سورۃ الطیبہ، ٹھیک ہے، یہ بھی معنی میں ڈسکس کیا گیا، تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب چلتے ہیں اس پوائنٹ کی جانب، یعنی کہ قرآن کی اصلی تقسیم ہے جو کہ آسمان سے اسی طرح نازل ہوئی۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی دو طرح کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب توقیفی ہے اور دوسری ترتیب نزولی ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ پوائنٹ سمجھانے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو پاس سمجھانا چاہوں گی، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی طرح سے تقسیم فرمائی ہے، آیات سے، رکوع سے، منزلوں سے، یعنی منازل جو قرآن کریم میں ہیں، پاروں سے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا قرآن کریم کو۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں آیات سے تقسیم اس لیے کی گئی کہ سے مراد کیا ہے، یعنی آیات کو کیوں قرآن کریم میں، سب سے پہلے تو ہم نے قرآن کریم کے انٹروڈکشن میں یہ چیز الحمدللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی ہوئی ہے کہ آیات کے لفظی معنی کیا ہے، اور اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں لیا تو میں انشاءاللہ اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ بہرحال آیات کی تقسیم جو ہے وہ اس لیے رکھی گئی نا کہ دوران تلاوت سانس لینے کے لیے، یعنی
سانس لینے میں آسانی ہو، تلاوت کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. دوسرا رکوع، قرآن کریم میں رکوع سے تقسیم اس وجہ سے کی گئی کہ جو نماز میں پڑھتے ہیں ان کو نماز کے دوران تلاوت کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. یہ محض آپ کو یہ پوائنٹ سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا پیچھے سے بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب بنائی گئی قرآن کریم کی رکوع کے حساب سے، تاکہ اتنا پڑھ کے مطلب ایک انسان، ایک قاری، ایک نماز پڑھنے والا، وہ نماز کے دوران سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اگر کوئی سورہ شروع کرے تو اسے معلوم ہو کہ یہ رکوع یہاں مکمل ہو رہا ہے تو میں نے اتنا پڑھنا ہے. نماز کی آسانی کے لیے یہ تقسیم بنائی گئی. اسی طرح منازلوں سے، منزلوں سے اگر آپ کے علم میں ہو تو قرآن کریم کی 7 منازل بنائی گئی. کیوں بنائی گئی؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ ایک ہفتہ میں ایک قرآن مجید کو مکمل پڑھنا چاہتے ہیں، تو انہیں علم ہو کہ اتنے سپارے پڑھ کے یہاں پر ایک منزل ختم ہوتی ہے، پھر اگلی شروع ہوتی ہے، پھر اگلی، تو وہ 7 دنوں میں منازل طے کرتے کرتے قرآن کریم کو مکمل پڑھ لیں. تو اسی طرح پاروں کی تقسیم کیا ہوتی ہے، قرآن کریم کو سپاروں سے کس طرح سے تقسیم کیا گیا. ان لوگوں کے لیے جو ایک مہینے میں قرآن مجید مکمل پڑھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ تقسیم بہت بیسٹ ہے کہ انہیں پتہ ہے الف لام میم ایک ہے تو سیقولو دوسرا ہے، تلک الرسل تیسرا ہے، لن تنالو چوتھا ہے، والمحصنات پانچواں ہے. تو اس طرح انہیں جس طرح عام اردو کی کاؤنٹنگ کی بات کر لے تو 1 تا 30 تک جو سپارے ہیں، تو ان پاروں کی جو تقسیم ہے قرآن کریم کی، یہ اسی وجہ سے ہے کہ آسانی رہے ان کو پڑھنے میں. ایک مہینے میں جو پڑھنا چاہ رہا ہے قرآن تو وہ ڈیلی کا 1 سپارہ پڑھ لے. تو رہا جو صورتوں سے تقسیم ہے، قرآن کریم کی صورتوں کی تقسیم، تو اس کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ یہ قرآن کی اصلی تقسیم ہے، یعنی آسمان سے اسی طرح نازل کی گئی ہے صورت. جیسا کہ ترتیب توقیفی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سی صورتیں ایسی ہیں، جس طرح سورۃ العلق ہے تو قرآن کریم میں سب سے لاسٹ پہ، یعنی 30ویں سپارے پہ اس وقت موجود ہے. لیکن جب ترتیب کی بات کی جائے تو پہلی وحی کے بارے میں ارشادات ہوتے ہیں، جس طرح سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھ کے آئے تھے. اسی طرح یہ بھی ایک روایت ہے کہ اقرا، بلکہ بہت فیمس روایت ہے کہ اقرا پہلی وحی تھی، یعنی پڑھ، اور پھر اس کے بعد 5 آیات کی تلاوت کی گئی. تو وہ صورت پہلی صورت تھی نزول کے اعتبار سے، لیکن ترتیب توقیفی میں وہ 30ویں سپارے میں یعنی سب سے لاسٹ میں ہے، اور نزول کی بات کی جائے تو وہ سب سے فرسٹ میں ہے. تو اسی طرح یہ صورت آسمان سے بالکل اسی طرح نازل ہوئی تھی جس طرح یہ آج اس فارم میں موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹ کو میں نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے سورۃ البقرہ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کیا ہے، اس کی مناسبت کیا ہے، کون سے ایسے مضامین ہیں جو وہاں پر ہمیں ملے اور ان سے بالکل ریلیونٹ بات یہاں کی گئی اور اس کو مزید اچھے احسن انداز میں بیان، آسان الفاظ میں بیان کیا گیا. کون سے ایسے پوائنٹس تھے جو ہم نے صورت کے اختتام پہ پڑھے اور اس صورت کی ابتدا وہیں سے ہو رہی ہے. اور ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اس صورت میں ہم کن مضامین کو پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں بھی بتایا کہ ہم جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں یہ پڑھیں گے کہ اس صورت کا مضمون کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ توحید کے بارے میں درس دیتی ہے یہ صورت. باقی انشاءاللہ عز و جل باقی کی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی، اور پھر اس سے نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ عز و جل ہم پہلی آیت سے باقاعدہ سورہ آل عمران شروع کر دیں گے. تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.